حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سورج، چاند اور ستاروں کو معبود بنایا۔ سورۃ انعام میں 9ویں رکوع میں اس کا تذکرہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قوم سبا، اس کا تذکرہ ہدہد نے دربار سلیمان میں کیا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ من دون اللہ کا اطلاق قرآن میں حضرت عیسیٰ پر، احبار و رہبان پر، ملائکہ پر اور سورج پر ہوا، لہذا ان لوگوں کی بات غلط ہوئی جن کا کہنا یہ ہے کہ من دون اللہ سے صرف بت مراد ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے، اور ہم نبیوں ولیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی۔ میں اس بحث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری سے لے کے مشکات تک تمام حدیث کی کتب میں اس ارشاد کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے، یا انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیے، یعنی جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر کیے۔ کل میں نے بڑے درد دل سے توجہ دلائی تھی لوگوں کو کہ وہ ہمارے ان حوالہ جات پہ غور کریں۔ جن آیتوں کو ہم پیش کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کو پڑھیں، جس عالم کا ترجمہ ان کے گھر میں ہے اسے دیکھیں، انہیں محسوس ہوگا کہ وہ صرف بت نہیں پوجتے تھے، حضرت عیسیٰ، احبار و رہبان، سورج چاند ستارے، ملائکہ اور جنات کو معبود بنایا گیا۔ آج پھر میں درد دل سے ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، آقا کا فرمان، اس کے متعلق وہ تحقیق کریں اپنے علماء سے کہ کیا واقعی یہ فرمان نبوی، واقعی اسے بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے
ابو داؤد نے، نسائی نے نقل کی ہے، تحقیق کریں، پوچھیں اپنے علماء سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ کے علماء نے اور آپ کے خطباء نے آپ کو یہ سمجھایا کہ وہ بت پوجتے تھے، من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، بت نہیں سنتے، بت مالک نہیں، اور ہم تو پکارتے ہیں نبیوں ولیوں کو، تو وہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ خدا کے لیے غور کریں کہ آپ کے خطباء اور علماء اور واعظین انہوں نے آپ کو پڑھایا کہ وہ بت پوجتے تھے، اور میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور صریح ارشاد پیش کیا کہ وہ نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے وہ لوگ اس پر غور کریں، یہ دونوں باتیں ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اپنے علماء کی ماننی ہے یا آمنہ کے لال کی ماننی، فیصلہ وہ خود کریں، فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے۔ کتنا واضح ارشاد ہے۔ میں ایک اور فرمان اپنے آقا کا پیش کر دیتا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ، آپ پہلے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ اذا مات، جب فوت ہو جاتا، فیہم، ان کے اندر، الرجل الصالح، الرجل الصالح کا معنی بت کر لیں، الرجل الصالح بت اس کا معنی ہے، الرجل الصالح نیک آدمی، صالح آدمی جب فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی حالت کا ذکر کر رہے ہیں۔ صوروا فیہ تلک الصور، وہاں اس بزرگ، اس رجل صالح کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سے بدتر لوگ یہی ہیں جو نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں امت کو نصیحت کی، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا،
ایک نصیحت آپ نے امت کو کی، ایک دعا آپ نے رب کے حضور مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ وثن اس کی جمع اوثان، تو وثن کس کو کہیں گے؟ بت۔ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ تھوڑا سا ان لفظوں پہ غور کریں، قبر کو میری قبر کو یا اللہ بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ یہ قبر بھی بت بنتی ہے؟ قبر اور قبر آپ کی یہ بت بن جائے گی کہ آپ کو خطرہ ہو رہا ہے اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا؟ آپ نے فرمایا ہاں قبر بت بنتی ہے۔ کب؟ یعبد، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ یعبد، ارضیاں لٹکنے لگیں، طواف ہونے لگے، بکرے چھترے ذبح ہونے لگے، عرس اور قوالیاں ہونے لگے، وہاں پکارے ہونے لگے، لوگ جھکنے لگے، سجدہ کرنے لگے، طواف کرنے لگے۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مت کہ ہمیں آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں، جن لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور کومنٹ میں وہ ہمیں گالیاں نکالیں۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آقا کا فرمان پیش کر رہا ہوں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ تو ثابت ہوا کہ جس قبر کی پوجا پاٹ ہو، طواف ہوں، سجدے ہوں، نظریں ہوں، نیازیں ہوں، منتیں ہوں، عرضیاں لٹکائی جائیں، تو وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت۔ یہ میرے آقا نے کہا ہے کہ وہ قبر بت بن جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے دوست ناراض نہ ہوا کریں، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ بت۔ آپ بت پرست ہیں تو بتوں والی ایتیں آپ کہتے ہیں کہ ہم زیادتی کرتے ہیں، بتوں والی ایتیں آپ پر فٹ کرتے ہیں۔ ہم کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ بحث یہیں تک مکمل کر لیتے ہیں۔ درمیان میں ایک بات تو میں کہنا چاہتا تھا لیکن پھر بات طویل ہو جائے گی، اور ہمارے کئی خاص موضوع جو ہیں وہ